الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. بلوچستان سے ایک مولانا صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص بڑے جانور میں ایک حصہ رکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں قربانی کے پوری پیسے نہیں دے سکتا, صرف 4-5 ہزار دے سکتا ہے. البتہ میں اپنے حصے کا سارا گوشت گائے کے مالک کو دے دوں گا تاکہ میری قربانی بھی ہو جائے اور پیسے بھی کم دینے پڑ جائیں. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ پیسے کم دیتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا گوشت ہوگا وہ مالک کو دے گا جس نے گائے خریدی ہے اس کو. اس کی وجہ سے وہ مالک اس سے کم پیسے لے رہے ہیں. گویا کہ یہ جو ہے نا اپنا گوشت جو ہے وہ مالک کو باقی پیسوں کے بدلے میں فروخت کر رہے ہیں, اس لیے تو وہ اس سے کم پیسے لے رہے ہیں. تو قربانی جو ہے نا وہ اس نیت سے کرنا کہ میں اس کا گوشت جو ہے نا آگے بیچوں گا, یہ جائز نہیں. اس طرح قربانی نہیں ہوتی, اور یہ اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ جو اور اس کے حصہ دار ہوں گے, جو اور اس کے بڑے جانور میں حصہ دار ہوں گے نا, ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی. یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کی نیت جو ہے نا وہ گوشت بیچنے کی ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے تمام حضرات کی قربانی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے, ان کی بھی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو صورت پوچھی گئی ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مولانا ظہیر احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص بڑے جانور میں 7واں حصہ اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے, کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں, مردوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. مردوں کی طرف سے کر سکتے ہیں, انہیں والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتے ہیں, بہن بھائیوں کی طرف سے کر سکتے ہیں, پوری امت کی طرف سے کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے جو ہے نا قربانی کی ہے. تو ایک شخص کئی افراد کی طرف سے جو ہے نا وہ کر سکتا ہے, لیکن کئی افراد جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور میں 6 حصہ دار ہیں, تو وہ کہتے ہیں چلو یہ جو 7واں حصہ ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں ہم سب مل کر. تو یہ جائز نہیں ہے. کئی لوگ ایک شخص کی طرف سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, وہ ایسا کرے کہ ایک شخص کو پیسے دے دے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لے, تو اب اس کی بھی قربانی ہو جائے گی, انہوں نے پیسے دیے ان کو بھی ثواب مل جائے گا. لیکن کئی افراد مل کر ایک شخص کی طرف سے نہیں کر سکتے. البتہ ایک شخص کئی افراد کی طرف سے کر سکتا ہے, یہ جائز ہے. باقی مردوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, تو اس حوالے سے جو ہے میرا ایک پچھلے سال کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ موجود ہے, وہ میرے پیج پہ اور چینل پہ جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں, اس پہ میں نے تفصیل عرض کی ہے. ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک بیل کے سینگ انجیکشن لگا کر جڑ سے اکھاڑ دیے گئے ہیں, پھر اوپر سے جگہ سی دی گئی ہے, خوبصورتی کے لیے ایسا کیا گیا ہے, کہ اس کی قربانی جائز ہے؟ ہاں جی, جس جانور کے سینگ اکھاڑ دیے گئے ہوں, ٹھیک ہے, خوبصورتی کے لیے, اوپر سے پھر جگہ سی گئی, تو یہ چونکہ خوبصورتی ہے یا عیب نہیں ہے, اس لیے اس طرح کی جو ہے نا وہ اس طرح کے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. باقی کن عیوب کی ہوتی ہوئی قربانی جائز ہے, کن کی ہوتی ہوئی ناجائز ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ میرا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے, اس میں تفصیل عرض کی ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. مولانا شاہد محمود صاحب نے سوال کیا ہے کہ بڑے جانور کی عمر اگر 2 سال پوری ہو گئی ہو مگر سامنے والے جو دانت ہے وہ نہ نکلے ہو, تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جبکہ بیچنے والا کہتا ہے یہ کہ اس کی عمر جو ہے نا 2 سال پوری ہے. ہاں دیکھیے کہ اصل اعتبار تو عمر کا ہے. اگر بڑے جانور کی عمر جو ہے نا وہ 2 سال ہو, گائے بھینس وغیرہ کی, تو اس کی قربانی جائز ہے اگرچہ سامنے والے دانت نہ نکلے ہو.
یہ سامنے والے دانت جو ہے جس کے جو کہا جاتا ہے کہ یہ سامنے والے دانت نکلے ہوتے اس کی قربانی جائز ہے، یہ اصل میں علامت کے طور پر ہے کہ سامنے والے جو دانت ہیں وہ نکل آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر پوری ہے. کہ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اصل جو ہے اعتبار وہ عمر کا ہے، دانتوں کا نہیں ہے. عمر پوری ہے تو قربانی اس کی جائز ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.